سبتا کا چاند، شہزادی فلورنڈا کی قسم۔ حاکم سبتا کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی اور سارے ملک میں اس کے حسن کی چرچے تھے اور ہر نوجوان کی دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ لوگ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے تھے اور اسے سبتا کا چاند کہہ کر پکارتے تھے۔ فلورنڈا آج بھی بے پناہ خوش تھی، اس لیے کہ آج وہ دوسری مرتبہ والی افریقہ موسیٰ بن نصیر اور ان کے نائب طارق بن زیاد سے سبتا پر حملہ کر کے ہزیمت اٹھائی تھی۔ فلورنڈا نے اپنے شاہی محل کے دریچے سے اپنے باپ کاؤنٹ جولین کے جلوس کو دیکھ رہی تھی، جو بڑی شان و شوکت سے اپنی فوج کے درمیان اپنی سنہری سواری پر فتح یاب لوٹ رہا تھا۔ فلورنڈا اپنی بے شمار کنیزوں کے ساتھ منو گلاب کے پھول لیے اس موقع کی منتظر تھی کہ کب اس کا فاتح باپ اپنی بہادر فوج کے ساتھ محل کے نیچے سے گزرے اور وہ اوپر سے پھولوں کی بارش کرے۔ اسے اپنے بہادر باپ پر فخر تھا جس نے دوسری مرتبہ اسلامی فوج کو شکست دی تھی۔ اس نے منت مانی تھی کہ فتح کے بعد وہ دریا پار کر کے پرانے گرجے میں جا کر مریم ماں کے سر پر سونے کا تاج پہنائے گی۔ اسے ماں مریم پر اتنا اعتقاد تھا کہ اس نے پہلے ہی سے سونے کا تاج تیار کروا لیا تھا جس میں ہیرے کے موتی جڑے ہوئے تھے۔ ویسے بھی فلورنڈا شروع سے ہی بڑی کٹر مذہب پرست تھی۔ جو ہی فوجی جلوس بینڈ پر فتح کا ترانہ بجاتا تو اور دھن سناتا محل کے نیچے سے گزرا تو شہزادی فلورنڈا نے اور اس کی کنیزوں نے فاتحین پر پھول کی بارش کر دی۔ زر الفت کی وادیوں میں ملبوس بہادروں اور سروں پر زرہ بختر اور خول پہنے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی انیاں والے لمبے نیزے اور ڈھالے لیے مختلف رنگوں کے گھوڑوں پر بیٹھے کتنے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ پھر جو ہی فلورنڈا کے باپ کاؤنٹ جولین کی سواری محل کے دروازے پر رکی، وہ فوجی لباس پہنے محل میں داخل ہوا تو فلورنڈا بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ باپ نے بھی محبت سے اس کی پیشانی کو چوما اور سنگ موسیٰ کے فرش پر اپنے بھاری جوتوں سے آواز پیدا کرتا ہوا اپنی ملکہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور کہیں کہیں بجلی بھی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی۔ نیز بڑی تیز اور عفریتوں کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ موسم کے آثار کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ شاہی محل کی سیڑھیوں کو چومتا ہوا دریا آج ساکت نہیں تھا بلکہ اضطرافی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کی موجیں تحت نگاہ سانپوں کی طرح بل کھاتی ہوئی اور مچھلیوں کی طرح اچھلتی کودتی دکھائی دے رہی تھیں۔ سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے پاس کھڑا سجا ہوا شاہی بیڑا لہروں کے تھپیڑوں سے جھول رہا تھا، جس پر 50 کے قریب سیاہ فام حبشی غلام ملاح کے طور پر اپنی پتواریں اور چپو سنبھالے حکم کے منتظر تھے۔ اس بیڑے پر شہزادی فلورنڈا نے اپنی منت اتارنے کے لیے دریا پار پرانے کلیسا میں جانے والی تھی۔ جو ہی فلورنڈا سفید لباس اور پھولوں کا گہنا پہنے اپنی آسمانی حور کی طرح محلوں کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آئی تو اس نے اپنے ماں باپ کے پاس فادر پیٹر کو بھی دیکھا، جو شہر کے کلیسا کا بڑا پادری تھا۔ کاؤنٹ جولین نے بیٹی کو دیکھ کر تشویشناک حالت سے کہا، فلورنڈا میری بیٹی، کیا یہ مناسب نہیں کہ تم منت اتارنے کل چلی جاؤ؟ رات کے وقت اس طوفانی موسم کے دریا پار کر کے جانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ شہزادی فلورنڈا نے محبت سے باپ کی طرف دیکھ کر جواب دیا، نہیں ڈیڈ، ماں مریم کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ ہم نے ماں مریم کی دعاؤں سے مسلمانوں کو دوبارہ شکست دی، اور اول تو موسم اتنا زیادہ خراب نہیں ہے، اگر واقعی طوفان آ بھی گیا تو ماں مریم میری خود حفاظت کرے گی۔ کاؤنٹ جولین نے بیٹی کے چہرے سے نظر ہٹا کر سوالیہ انداز میں پاس ہی بیٹھے فادر پیٹر کی جانب دیکھا تو فادر نے جواب دیا، کاؤنٹ شہزادی ٹھیک کہتی ہیں، اگر منت وقت پر پوری نہ کی گئی تو یہ ایک برا شگن ہوگا۔ فادر پیٹر کا جواب سن کر کاؤنٹ جولین نے کہا، فادر اگر آپ بھی یہی رائے رکھتے ہیں تو پھر میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ بیٹی، یسوع مسیح تمہاری حفاظت کرے۔ شہزادی فلورنڈا بات کی اور فادر کی اجازت سے خوش ہو کر جلدی بہت بڑے شاہی بیڑے میں سوار ہو گئی، جو کہ شہزادی کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزادی فلورنڈا کے سوار ہوتے ہی شاہی بیڑا دوسرے کنارے کی طرف جانے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد بارش بھی شروع ہو گئی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک میں اضافہ ہونے لگا، لیکن بیڑے پر موجود کنیزیں اور ملاح حالت سے بے خبر یسوع مسیح کی حمد و ثنا کرتے تیزی سے بیڑے کو لے کر دریا کے درمیان پہنچ گئے۔ جلدی ان کو احساس ہو گیا کہ پہاڑوں پر بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا اور پانی سے دریا میں طوفان کے آثار پیدا ہو گئے۔ اب جائے رفتن نہ پائے مانند والی مثال صادق الواقعہ آ رہی تھی۔ نہ تو وہ بیڑے کو پار لے کر جا سکتے تھے اور نہ ہی صحیح سلامت واپس لوٹ جانے کی کوئی امید تھی۔ اس کے علاوہ موسلادھار بارش، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ دریا کے اندر پانی میں بڑے بڑے بھنورے بنے اور بھنور میں اس طرح بھنور بننے لگے
اور پھر لاکھ کوشش کے باوجود شاہی بیڑا ایک بھنور کی زد میں آ گیا۔ شاہی بیڑا اس بھنور میں اس طرح پھنس چکا تھا کہ نکلنے کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ بازوں میں ہاتھیوں کا زور رکھنے والے یہ وحشی غلام، جن کی تعداد 50 کے قریب تھی، اپنی پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود بیڑے کو بھنورے سے نکالنے میں ناکام ہو گئے۔ بیڑا ہچکولے کھانے لگا۔ حمد و ثناء والی آوازیں اب چیخوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ بیڑا پر افراتفری کا سماں پیدا ہو چکا تھا۔ موجیں بیڑے کو اس طرح اچھال رہی تھیں کہ گویا وہ کوئی چھوٹا سا کھلونا ہے۔ دریا کی روانی میں اس قدر شدت آ گئی تھی کہ بیڑا بھنور میں پھنسا ہوا دریا کی روانی کے ساتھ پار جانے کے بجائے کسی نامعلوم سمت روانہ ہو گیا۔ اس بدلے ہوئے حالات اور خطرے کے سار کو سب سے زیادہ فلورنڈا نے قبول کیا، کیونکہ اسی نے ضد کے ساتھ اس خراب موسم میں دریا پار جانے کا ارادہ کیا تھا۔ شہزادی فلورنڈا کی سیاہ زلفیں اس کے حسین چہرے کے گرد تیز اور طوفانی ہواؤں سے اس طرح پریشان ہو گئی تھیں کہ محسوس ہوتا تھا جیسے چاند گہنا ہو گیا ہو۔ ملاحوں کے بازو شل اور زور لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ کئی ایک کے ہاتھوں میں چپو ٹوٹ گئے۔ بیڑا بھنور میں کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا بھنور کے اندر دریا کی روانی کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ ہر طرف موجوں کا شور تھا، بادل کی چمک تھی اور بجلی کی کڑک کے ساتھ ساتھ بیڑے میں موجود کنیزوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کنیزیں ہچکولوں کے سبب ایک دوسرے کے اوپر گر رہی تھیں۔ طوفان اور بھنور کے باوجود کسی حد تک شہزادی فلورنڈا کو یقین تھا کہ ماں مریم خود اس کی حفاظت کرے گی۔ زندہ رہنے کی امید ابھی تک باقی تھی، لیکن پھر بھی جلد ہی شور اٹھا۔ فلورنڈا نے بھاگ کر کیبن کی طرف کھڑکی سے دیکھا کہ بھنورا بیڑے کو چٹانوں کے درمیان لے گیا، جہاں شاید مگرمچھوں کا مسکن تھا، اور مگرمچھوں نے چاروں طرف سے بیڑے پر حملہ کر کے کئی ملاحوں کو خوراک بنا لیا تھا۔ اب جان بچانے کے لیے ملاح بھی پتواریوں پھینک کر اندر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ سب کو اپنی اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور شہزادی فلورنڈا کے ایک دل خراش چیخ کے ساتھ کیبن کی چھت سے ٹکرا کر زمین پر گری اور سر پھٹ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، اور پھر چیخیں ہی چیخیں اور دھماکے ہی دھماکے سنائی دینے لگے۔ بیڑا چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر ٹوٹ رہا تھا۔ کئی ملاحوں نے جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا دیں، لیکن وہاں مگرمچھ پہلے ہی منہ کھولے ان کے سواگت کے لیے موجود تھے۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بیڑا ایک چٹان سے ٹکرا کر الٹ گیا۔